کھانے پینے کی جب بات آتی ہے نا تو ہمارے ہاں بہت سی روایات اور عقیدے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ان میں سے کچھ روایات فائدے کی جگہ الٹا نقصان پہنچا رہی ہوں، خاص طور پر جب بات آتی ہے خواتین کی صحت کی؟ تو چلیں آج کچھ ایسی کہہ لیں کہ غلط فہمیوں پر بات کرتے ہیں جو بہت عام ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں جو ہماری روایات نسلوں سے چلی آ رہی ہیں وہ آخر کس حد تک درست ہیں؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بہت ہی عام خیال کی، یہ کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے نا کہ بھئی لڑکے زیادہ بھاگتے دوڑتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں تو انہیں زیادہ غذائیت بھی چاہیے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر علاقوں میں، چاہے وہ کھیت ہوں یا گھر، عورتیں بھی مردوں کے برابر ہی محنت کرتی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں کم غذائیت کی ضرورت ہو؟ صحت مند رہنے کے لیے دونوں کو بالکل برابر کی غذائیت درکار ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، اس ایک غلط فہمی کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ جو لڑکیاں بچپن میں اچھی خوراک لیتی ہیں وہی آگے چل کر صحت مند عورتیں بنتی ہیں، ان کی کارکردگی اسکول میں بھی بہتر ہوتی ہے اور گھر میں بھی۔ لیکن اگر انہیں پوری خوراک نہ ملے تو یہ غذائیت کی کمی ایک ایسا چکر شروع کر دیتی ہے جو پھر نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ چلیں اب ایک اور اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، یہ خیال کہ کچھ خاص حالات میں خواتین کو کچھ غذائیں نہیں کھانی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سوچ ہے کہ حمل کے دوران یا جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اسے کئی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ خیال بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر انڈے، گوشت، مچھلی، یہاں تک کہ پھلوں اور سبزیوں جیسی ضروری چیزوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ ایک عورت کے جسم کو خاص طور پر ان نازک دنوں میں ان تمام چیزوں کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کھانے پینے پر پابندی لگانا صرف کمزوری نہیں لاتا، بلکہ یہ سنگین بیماریوں اور انتہائی صورتوں میں موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے رواج پر، جو خاندان میں کھانا کھانے کی ترتیب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات اکثر گھروں میں سکھائی جاتی ہے کہ ایک اچھی عورت پہلے اپنے شوہر اور بچوں کو کھلاتی ہے اور پھر خود سب سے آخر میں کھاتی ہے۔ لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو عورت صرف بچا کھچا کھاتی ہے اسے اکثر پوری خوراک مل ہی نہیں پاتی۔ متوازن غذا تو بہت دور کی بات ہے، اور ایسے میں وہ بھلا کیسے مکمل طور پر صحت مند رہ سکتی ہے؟ اور یہ رواج اس وقت تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب کوئی عورت حاملہ ہو یا بچے کی پیدائش کے بعد کے کمزور دنوں سے گزر رہی ہو۔ ان حالات میں تو جسم کو اضافی غذائیت چاہیے ہوتی ہے جو بچا ہوا کھانا کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں اپنے آخری نقطے کی طرف۔ یہ بیماری میں خوراک کی ضرورت کے بارے میں ہے۔ ایک بہت ہی عام تصور ہے کہ بیمار آدمی کی بھوک مر جاتی ہے تو اسے کم کھانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سوچ صحت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ اچھی خوراک ہی وہ ایندھن ہے جو جسم کو بیماری سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ بھلے ہی بھوک نہ بھی لگ رہی ہو، جسم کو صحت یاب ہونے کے لیے غذائیت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک سادہ سا اصول یاد رکھنے والا ہے، جو غذائیں تندرستی میں فائدہ دیتی ہیں وہی بیماری میں بھی ضروری ہیں۔ اچھی خوراک صرف بیماری سے بچاتی ہی نہیں بلکہ بیماری کی حالت میں جسم کو ٹھیک ہونے کی طاقت بھی دیتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اچھی اور پوری خوراک ہر انسان کی، جی ہاں، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا فیصلہ مرد یا عورت ہونے کی بنیاد پر کیا جائے، یہ سب کا حق ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، ذرا سوچیں کہ ہماری اور کون کون سی ایسی روایات ہیں جو شاید ہمیں معلوم بھی نہیں اور ہماری صحت پر منفی اثر ڈال رہی ہیں۔ اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔